الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. القول البدیع میں انتقال کے بعد حضرت سیدنا ابو العباس احمد بن منصور علیہ رحمت اللہ الغفور کو اہل شیراز میں سے کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ سر پر موتیوں کا تاج سجائے جنتی لباس میں ملبوس شیراز کی جامع مسجد کی محراب میں کھڑے ہیں. خواب دیکھنے والے نے عرض کی ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا الحمدللہ عز و جل، میں کثرت سے درود شریف پڑھا کرتا تھا، یہی عمل کام آ گیا کہ اللہ عز و جل نے میری مغفرت فرما دی اور مجھے تاج پہنا کر داخل جنت کر دیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ ایک عظیم تابعی بزرگ تھے. اسلام آوری سے قبل آپ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے. آپ کا مزار فائز الانوار متحدہ عرب امارات ہی کی ایک ریاست ابو ظہبی کے دارالخلافہ العین شریف میں ہے. الحمدللہ عز و جل سگے مدینہ کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر انوار پر چند بار حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے. یہی حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص توبہ کرنے کے بعد دوبارہ ایک فاحشہ کے ساتھ کالا منہ کر کے جب غسل کرنے کے لیے ایک نہر میں داخل ہوا تو نہر کی صدائیں آنے لگیں. تجھے شرم نہیں آتی؟ کیا تو نے توبہ کر کے یہ عہد نہیں کیا تھا کہ اب کبھی ایسا نہیں کروں گا؟ یہ سن کر اس پر رقت طاری ہو گئی اور وہ روتا چلاتا یہ کہتا ہوا بھاگا اب کبھی بھی اپنے اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا. وہ روتا ہوا ایک پہاڑ پر پہنچا جہاں 12 افراد اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول تھے. یہ بھی ان میں شامل ہو گیا. کچھ عرصے کے بعد وہاں قحط پڑا تو نیک بندوں کا وہ قافلہ تلاش غذا میں شہر کی طرف چل دیا. اتفاق سے ان کا گزر اسی نہر کی طرف ہوا. وہ شخص خوف سے تھرا اٹھا اور کہنے لگا میں اس نہر کی طرف نہیں جاؤں گا کیونکہ وہاں میرے گناہوں کا جاننے والا موجود ہے، مجھے اس سے شرم آتی ہے. یہ رک گیا اور 12 افراد نہر پر پہنچے تو نہر کی صدائیں آنی شروع ہو گئیں. اے نیک بندو، تمہارا رفیق کہاں ہے؟ انہوں نے جواب دیا وہ کہتا ہے اس نہر پر میرے گناہوں کا جاننے والا موجود ہے اور مجھے اس سے شرم آتی ہے. نہر سے آواز آئی سبحان اللہ، اگر تمہارا کوئی عزیز تمہیں ایذا دے بیٹھے مگر پھر نادم ہو کر تم سے معافی مانگ لے اور اپنی غلط عادت بھی ترک کر دے تو کیا تمہاری اس سے صلح نہیں ہو جاتی؟ تمہارے رفیق نے بھی توبہ کر لی ہے اور نیکیوں میں مشغول ہو گیا ہے، لہذا اب اس کی اپنے رب
عز و جل سے صلح ہو چکی ہے، اسے یہاں لے آؤ اور تم سب یہیں نہر کے کنارے عبادت کرو۔ انہوں نے اپنے رفیق کو خوشخبری دی اور پھر یہ سب مل کر وہاں مشغول عبادت ہو گئے، حتیٰ کہ اس شخص کا وہیں انتقال ہو گیا۔ اس پر نہر کی صدائیں گونج اٹھیں، اے نیک بندو، اسے میرے پانی سے نہلاؤ اور میرے ہی کنارے دفناؤ تاکہ بروز قیامت بھی وہ یہیں سے اٹھایا جائے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، رات کو اس کے مزار کے قریب اللہ عز و جل کی عبادت کرتے کرتے سو گئے۔ صبح ان سب کا وہاں سے کوچ کرنے کا ارادہ تھا۔ جب جاگے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے مزار کے اطراف میں 12 سرو کے درخت کھڑے ہیں۔ سرو کا درخت جو ہے وہ مخروطی شکل کا ہوتا ہے، مخروطی شکل جیسے گاجر ہوتا ہے، یہ گاجر کی شکل جو ہے نا یہ مخروطی شکل کہلاتی ہے۔ تو بہرحال وہاں 12 سرو کے درخت کھڑے تھے۔ یہ لوگ سمجھ گئے کہ اللہ عز و جل نے ہمارے لیے ہی پیدا فرمائے تاکہ ہم کہیں اور جانے کے بجائے ان کے سائے میں ہی پڑے رہیں۔ چنانچہ وہ لوگ وہیں عبادت میں مشغول ہو گئے۔ جب ان میں سے کسی کا انتقال ہوتا تو اسی شخص کے پہلو میں دفن کیا جاتا، حتیٰ کہ سب وفات پا گئے۔ بنی اسرائیل ان کے مزارات کی زیارت کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا خدا رحمان کتنا مہربان اور رحیم و کریم ہے۔ جب کوئی بندہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اس سے خوش ہو جاتا ہے۔ اس حکایت سے یہ بھی درس ملا کہ گناہ کرنے والا اگرچہ لاکھ پردوں میں چھپ کر گناہ کرے، اللہ تبارک و تعالی تو ملاحظہ فرما ہی رہا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ، استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جب کبھی گناہ سرزد ہو جائے تو انسان کو چاہیے کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کر لے۔ اگر بتقاضائے بشریت پھر معصیت کا صدور ہو جائے تو پھر توبہ کر لے، پھر خطا ہو جائے پھر توبہ کرے۔ اللہ رب العزت کی رحمت سے ہرگز ہرگز مایوس نہ ہو، اس کی رحمت بہت بڑی ہے۔ یقیناً گناہوں کو معاف کرنے میں اس کی رحمت کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ بس ہمیں ہر دم توبہ و استغفار جاری رکھنا چاہیے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہوتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یعنی گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو پتہ چلا توبہ سے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ بہرحال ہمیں بارگاہ رب ذوالجلال میں ہر دم جھکا رہنا چاہیے اور اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ رحمت کی بات چلی ہے تو یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ بعض ایسے نادانوں سے بھی سابقہ پڑا ہے جو کہہ رہے تھے جنت میں صرف
نیکیوں کے ذریعے ہی داخلہ ملے گا، اور جو گناہ کرے گا وہ لازمی طور پر جہنم میں جائے گا۔ تم یہ جو رحمت سے بخشے جانے کا کہتے ہو، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً یہ شیطان کے وسوسے ہیں، ورنہ میں اپنی طرف سے رب عز و جل کی رحمت کی بات کہاں کر رہا ہوں۔